شروع میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ پہاڑ، نہ دریا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، سورج، چاند، سمندر، درخت اور پہاڑ پیدا کیے۔ سب کچھ منظم ہو گیا، مگر ابھی ایک خاص مخلوق کی تخلیق باقی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے عرض کرنے لگے، اے ہمارے رب، کیا تو ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی، کسی جگہ کی نرم، کسی جگہ کی سخت، کسی جگہ کی سفید، کسی جگہ کی سیاہ۔ اسی لیے اولاد آدم میں رنگ، مزاج اور فطرت میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے ایک خوبصورت پیکر بنایا۔ وہ پیکر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونک کی اور حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ ان کی آنکھیں کھلی، زبان حرکت میں آئی، اور انہوں نے سب سے پہلے کہا، الحمدہ لنلعان ربنو العالمن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رحمت میری ہے اور حمد تمہاری زبان پر جاری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تاب نے اس کو سجدہ نہ کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ ابلیس نے تکبر سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تاب نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو جنت سے نکل جا، تاب راند درگاہ ہے، تجھ پر قیامت تک لعنت رہے گی۔ ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی، مجھے قیامت تک کی مہلت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت ہے، مگر میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا۔ جنت ایک ایسی جگہ تھی جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ تھکن، نہ دکھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بی بی ہوا کو پیدا فرمایا تاکہ وہ ان کی زندگی کی ساتھی ہوں۔ دونوں جنت میں خوش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم، تاؤ اور تیری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا اس حکم کی پابندی کرتے رہے، لیکن ابلیس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا، کیا تمہیں میں وہ درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے؟ آخرکار شیطان کے بہکانے سے وہ درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ پھر ان کے جسموں سے جنت کا لباس اتر گیا اور انہیں اپنی خطا کا احساس ہوا۔ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اب تم زمین پر اتر جاؤ، وہاں تمہیں کچھ وقت رہنا ہوگا، تم وہاں زندگی گزارو گے، وہاں مرو گے اور وہیں سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا دنیا میں بھیجے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند، سری لنکا میں نازل ہوئے اور بی بی ہوا جدہ، سعودی عرب میں۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کو تلاش کیا۔ سالوں بعد عرفات کے میدان میں ملاقات ہوئی۔ اس جگہ کو جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر بہت رویا، 40 دن تک دعا مانگتے رہے۔ آخرکار انہوں نے وہ الفاظ کہے جو اللہ نے انہیں سکھائے، بیونیا ذیل مانیا اے نفاس نیا اوین لے امت غفنر لے نیا اویت رحمانیا لے نوابن نعوم نے الخ اسرنیے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تاو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور فرمایا، میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا نبی بنایا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کی عبادت، انصاف اور سچائی کا حکم دیا۔ یوں انسانیت کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ سے دوری نقصان ہے اور توبہ ہی نجات کا راستہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ
انسان سے اگر غلطی ہو بھی جائے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تاکہ پوری انسانیت سیکھے کہ سچی توبہ نجات کا راستہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل بھی اللہ کی ہدایت سے روشن رہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں تاکہ آپ بھی نیکی پھیلانے والوں میں شامل ہوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے موبائل پر روزانہ ایسی ایمان بڑھانے والی اسلامی سٹوریز آئیں تو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ایک سبسکرائب کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ آپ کے دل کو ایمان کی روشنی سے بھر دے اور آپ کو